إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا یکتا بے مثل اور بے مثال حقیقی شہنشاہ ساری کائنات کا مالک الذی لہ ملک السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ اہل اسلام انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا کے لیے اللہ نے ماڈل بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ جمعہ کا دن ہے تو روایتی جلسہ نہیں، 7 دنوں کے بعد یہ اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے پسند فرمایا۔ یہ دن دلوں کی دھلائی کے لیے، اہل اسلام نجات کا راستہ اور اس کی دعوت میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اسی پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ نجات کا راستہ کلمہ توحید ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک نیکی بتلا دیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلی نیکی بتلائی، یاد رکھیے گا۔ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ گواہی دے کہ کائنات میں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر آیا، عرب کے صحرا کو چیرتا ہوا آیا، بھوک اور پیاس کو مارتا ہوا آیا، اور ایک عمل مجھے بتلا دیں۔ آتے ہی اللہ کے پیغمبر سے میزبانی کی بجائے سوال شروع کر دی۔ آپ نے سب سے پہلے جو نیکی بتلائی وہ کلمہ توحید، کلمہ نجات، اور تو یہ گواہی دے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس نے یہ ارکان اسلام اور شہادتین سیکھے اور اونٹنی کا قدم واپس موڑ دیا جدھر سے آیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر اس کو دیکھ رہے، سامنے ہی گیا، اس کے اونٹنی کا جو قدم ہے وہ ایک سوراخ کے اندر داخل ہوا، بیلنس خراب ہوا، سر کے بل گرا اور موقع پر فوت ہو گئے۔ نماز، سجدہ، ایک سجدہ اس نے زمین پر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا،
دنیا میں اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو میں پیغمبر گواہی دے رہا ہوں یہ مرنے والا جنتی انسان، یہ کلمہ نجات ہے جس کی دعوت کا آج فقدان ہے۔ غیرت توحید اکثریت کی دلوں سے نکل چکی ہے۔ اہل ایمان ہمارے لیے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں دعوت کے میدان میں بھی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے کے راہی۔ دیکھیے دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، ایک وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود غیر اللہ کی پکار اور قبروں پر سجدے، قبروں پر نظر و نیازیں، قبروں پر منتیں، آستانوں پر رکوع اور قیام۔ ایک وہ جماعت جن کو خبر ہی نہیں کہ مشکل کشا کون ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی مشکل کشا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ دو جماعتوں کا ٹکراؤ ہے، ایک وہ اسلام ہے جسے ہم عربی اسلام، اور ایک وہ اسلام ہے جسے ہم عجمی اسلام۔ ہمارا اسلام کون سا ہے اس دنیا میں فیصلہ کر لیجئے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتوں کی لڑائی ہے، باپ اور بیٹے کی لڑائی ہے، بیوی اور خامن کی لڑائی ہے۔ ایک لات اور منات کو الہ مانتا ہے اور اسی کی بیوی ایک اللہ کو الہ مانتی ہے۔ وہ ٹکراؤ اسوہ حسنہ اس امت کے لیے ہے کہ بدر کے اندر بھی سامنے بھی ہاشمی اور قریشی ہے، مقابلے پر بھی ہاشمی اور قریشی ہے۔ وہ اس لیے لڑ رہے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ سجدہ کسی قبر، کسی بت، کسی پتھر اور کسی درخت پر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ لات اور منات کی اس مورتیوں پر قریشیوں اور ہاشمیوں کو سجدہ کروانا چاہتے ہیں۔ لڑائی اور فساد اس لیے ہو رہا ہے، یہی بات اللہ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر کہی ہے، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہی دعوت اور پیغام ہمارا پیغام ہے، اہل حدیث کا پیغام ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور دستگیر زمین کے نیچے نہیں عرش پر ہوا کرتا ہے۔ تمہارا اور ہمارا یہ ٹکراؤ قیامت کی دیواروں تک رہے گا۔ ہم تمہیں یہ پیغام اللہ کا سناتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے، ہماری نسلیں یہ پیغام دیتی رہیں گی۔ ہم ایک نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم ان بتوں کی عبادت اور قبروں کی عبادت سے منہ موڑ کر ایک رب کو اپنا الہ نہیں مان لیتے۔ یہ کلمہ نجات ہے، اس پیغام کو عام کیجئے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔
یہ سورت بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے، 15واں پارہ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، بات پہنچا دی ہے بنی اسرائیل کو کہ تم زمین میں دوبارہ فساد کرو گے 2 بار، اور بڑی بلندی تمہیں ملے گی، بڑی سرکشی اور بغاوت پر اترو گے۔ رب کا علم ناقص نہیں، ہمارا علم ناقص ہے۔ وہ اسی طرح حال کو جانتا ہے جس طرح مستقبل کو جانتا، وہ اسی طرح ماضی کو جانتا ہے جس طرح حال کو جانتا۔ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر کہہ دیا ہے تم ایسا کرو گے، تمہارے اندر خرابیاں آئیں گی، اور وہی خرابیاں آج امت محمدیہ کی اکثریت میں موجود۔ سب سے بڑی خرابی، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اور سامری نے بچڑے کی دعوت دی۔ یہی خرابی اس امت کے اندر موجود ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے آستانے موجود ہیں، اور یہ زندہ مخلوق اس مری ہوئی مخلوق سے سوال کر رہی، اور حیران ہوتا ہوں۔ کہا کیا جاتا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم اس بزرگ کے وسیلے سے اس رب کو سنانا چاہتے ہیں۔ یہی بات مکہ کا پلیت کہے اسے ہم مشرک کہہ دیتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہی بات یہ کہے ہم اسے کلمہ گو کی رعایت دے دیتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں، ایک شخص جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے مجبور ہے، اپنے پیشاب اور پوٹی کو سنبھالنے کے قابل نہیں، وہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر قبر میں ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ کلمہ پڑھنے والا، اس کی آواز کو یہ مردہ قبر میں ڈائریکٹ سنتا ہے، اور وہ حی و قیوم اس کی ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ کمال دیکھیے عقیدے کا۔ یہ مر گیا، اسے نہلایا ہے، کفنایا ہے، اس محتاج کو چارپائی پر ڈالا گیا ہے، چارپائی کو کندھے پر اٹھایا گیا ہے، قبر اس کی تیار کی گئی ہے، زندوں نے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا ہے۔ اب یہ اندر بند ہونے کے بعد اس پر کھڑا ایک مسلم کلمہ پڑھنے والا، اس کی بات کو یہ مردہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے، اور وہ کائنات کا حقیقی بادشاہ اس کی بات بغیر وسیلے کے نہیں سنتا۔ ان تہذیبوں کا، ان عقیدوں کا فساد قیامت تک رہے گا۔ ہمارا اعلان یہ ہے، جو حی و قیوم ہے، تو سمندروں کی تہوں کے اندر سے اس کے پکار کر تو دیکھ، وہ عرش معلی پر تیری بات کو سن لیتا۔ یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ نمبر 1، رات کا اندھیرا۔ نمبر 2، سمندروں کا اندھیرا۔ نمبر 3، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ نمبر 4، سمندر کی تہ میں بیٹھے کا اندھیرا۔ ان اندھیروں کے اندر سے اس پیغمبر نے پیغمبر ہوتے ہوئے ایک ذات کو آواز دی تھی، فنادا فی الظلمات
اندھیروں کے اندر سے قرآن کہتا ہے نادا ینادی، اونچی آواز میں پکارا تھا جب مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ بند، سمندروں کی تہوں میں بند، رات کے اندھیروں میں وہ بند. مجھے بتلاؤ تو صحیح، کسی بابے نے اس کی پکار کو سنا تھا یا عرش معلیٰ پر رب کریم نے سنا؟ یہ کلمہ نجات، یہ کلمہ نجات. وہ خرابیاں جو بنی اسرائیل کے اندر تھی، آج امت کے اندر شبرن بشبرن، جیسے بالشت کے اوپر یہ بالشت ہوتی ہے، ایسے یہ امت محمدیہ ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے. جیسے وہ بچھڑے کے پجاری، ایسے یہ سید کی گائیوں کے پجاری، پتھروں اور منکوں کے پجاری. اس قوم کو بتلائیے اور سبق دیجئے کہ یہ مرا ہوا انسان، نہ ان کا پتھر کوئی کچھ کر سکتا ہے، نہ ان کا جانور، اور نہ یہ خود کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا. یہ کلمہ نجات، اس کا فقدان بہت ہے. معذرت کے ساتھ میں بڑا سفر کر کر آیا ہوں اور حالت بیماری میں آیا ہوں، اور آنے کی دو وجوہات بڑی ہیں. نمبر ایک، میرے دل کے بھائی سندل فیملی، رضوان اور ذیشان سندل، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما. ان کے ذریعے سے جمیل بھٹی رحمہ اللہ، جو مجھ سے ایک مرتبہ جمعہ لیا، میں بیمار ہو گیا، دوسری مرتبہ لیا کرونا آ گیا، تیسری مرتبہ وہ اللہ کو پیارے ہی ہو گئے. اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرما، انہیں کربٹ کربٹ سکون عطا فرما. میں تیمارداری کرنے ان کی گیا، کہنے لگے اعجاز صاحب کے تھرو شاہ صاحب ایک جمعی دے دیں. جمعی آج مجھے تکلیف تھی، میں اپنے بھائی اور دل کے ساتھی ممرید خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے انہیں ریکویسٹ کی مجھے سیالکوٹ جمعے کے لیے لے جاؤ، مجھے گردے کی تکلیف ہے. وہ لے آئے. اللہ میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حق بات، حق بات، کلمہ توحید. جب یہ کہو گے ووٹ ملیں گے؟ سوچ لیجئے. میں اپنے حلقے کے اندر اللہ کی توحید کا پیغام سناؤں، رب کی توحید کا ڈنکا بجاؤں، اور مرے ہوئے آستانوں پر پڑے ہوئے زندہ اور مردہ انسانوں کی عبادت سے منع کروں، مجھے ووٹ ملیں گے؟ ہائے ہائے. اسی لیے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ ڈسکا کے الیکشن میں ہماری جماعت کا جھکاؤ نون لیگ کے ساتھ تھا. اس لیے اس عورت کی حمایت کی گئی جو امی عائشہ اور صدیق اکبر پر جس کی جماعت کفر کا فتویٰ لگاتی ہے. وہاں کھڑے ہو کر رب کی توحید بیان کون کرے؟ کون کرے گا؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. میں اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا سینئر نائب امیر اول ہوں، جماعت کے نظم کا پابند ہوں. لیکن جب توحید پر ڈاکہ ڈلے، میں منبر پر کھڑا ہوں، جلسے کے سٹیج پر اہل حدیث کھڑا ہوں، اور نیچے سے یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہوں، مجھے بتلاؤ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بھروں، یا ان کے یا علی مدد پر ضرب لگا کر انہیں بتلاؤں کہ علی تو اپنے بیٹے حسین کی مدد کربلا میں نہ کر سکا، تمہاری کیا مدد کرے؟ اسی وجہ سے ہم بدنام ہیں. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ کل میرے بھتیجے کو ایجنسیوں نے چھوڑا،
اور اسے 2 ٹوک یہی بات کہی کہ پورے ملک میں زیدی برادران رب کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں، فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل ایمان تم سے بھی، اہل اسلام تم سے بھی، تو اپنے مرے ہوئے کے آستانے سجائے، میں اپنے زندہ حی و قیوم کی مسجد میں اس کی توحید کے ڈنکے نہ بجاؤں؟ او اہل تحدیثو، اہل توحید، دیکھیے گا کس راستے کے ہمراہی ہے۔ اگر وہ اور ہم ایک ہیں تو ہمیں وہی ماتم کرنے دیتے، کیوں اہل حدیث بنایا تھا؟ مجھے ایک بات یاد آئی، میرے استاد اور مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پر کروڑہا رحمتیں برسا۔ اب ڈھونڈنے سے کہاں سے لاؤں؟ میں نے یہ بات شیخ پورہ میں کہی 12 ربیع الاول کو، تو میرے دل کے ساتھی خلیل انصاری حافظہ اللہ کہنے لگے شاہ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے زمانے کے اہل حدیث تلاش کرتا پھرتا ہے سید۔ جلسہ ہوا، ہر فرقے کا عالم موجود تھا۔ آئے، ہماری باری بھی آئی، ڈی سی جلسے کا چیف گیسٹ نواب صادق کی بہت بڑی مسجد، ریاست کا جلسہ، جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے انسانوں کا سمندر، حق گوئی اللہ نے اس کو دی تھی۔ باری آئی تو کہنے لگے میں حیران ہوتا ہوں، اتحاد، ایک یا علی مدد کہتا ہے، دوسرا یا اللہ مدد کہتا ہے، اتحاد کیسے اتحاد ہوگا کہ غیر اللہ کو پکارنے والا اپنے اس شرک سے توبہ کر کے ایک رب کے سامنے جھک جائے، اتحاد قائم ہو جائے؟ ایسے اتحاد کہ رافضی رافضی رہے، قبر پرست قبر پرست رہے، بدعتی بدعتی رہے، اور میں اس کے گیت گانے لگ جاؤں؟ کھڑے ہوئے اور کہا، سادہ سی ایک مثال، ترخان کو 2 لکڑیاں دے دو، ایک سیدھی اور دوسری ٹیڑھی، یہ دیکھیے گا میری طرف، ٹیڑھی، کہو اس کو ایک کر دے، کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اوپر سے کیل لگا کر؟ نہیں نہیں، وہ اس ٹیڑھی کو رندہ لگائے گا، اس کو سیدھا کرے گا، یہ تو پہلے ہی سیدھی ہے، ایک کیل ہی اس کو اکٹھا کر دے گی۔ اگر امت میں اتحاد چاہتے ہو، اتفاق چاہتے ہو، او اہل توحید، اپنی توحید کا بیڑا غرق کر کے نہیں، اپنے جلسوں میں یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگوا کر نہیں، رندہ لگے گا۔ پھر کہنے لگے ٹیڑھی پر قرآن و حدیث کا رندہ لگے گا، یہ سیدھی ہو جائے گی۔ جب یہ سیدھی ہوگی تو ایک کیل ہی امت کو اتحاد کے پلیٹ فارم پر لے آئے گی۔ یا تو کہو ہمیں شک ہے، شاید وہ سچے ہوں، اس لیے ان کے جلسوں کی زینت بنتے ہو، اسی لیے یہی بات تو اللہ نے کہی۔ ہائے ہائے، اور میں دیکھ رہا تھا فلسطین پر کیا ہم اور کیا غیر، جلسے نکالے، جلوس نکالے، وزیر خارجہ نے بھی فلسطین کا رومال اپنے گلے میں ڈالا، فتح ہو گیا، بچوں کے یتیمی کے آثار ختم ہو گئے ہیں۔ آئے فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا، ہر ایک کا اپنا
میں ایک شریعت کا طالب علم، قرآن کا طالب علم. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. جب یہ قوم بگڑی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادتیں کرنے لگ گئی، امام کوٹ پر سجدے ہونے لگ گئے، 9 گدھا وزیر آباد پر سجدے ہونے لگ گئے، یہ قوم بگڑ گئی. وہ قوم بھی بگڑی جب انہوں نے دیکھا ذات انوات پر اسلحہ لٹک رہا ہے، درختوں سے برکتیں. اور مجھے بتلاؤ تم کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، کیا تمہارے شہر میں درختوں کے پتوں سے برکتیں نہیں مل رہی؟ یہ پیر کا لگایا ہوا درخت، ان درختوں پر سبز رنگ کے جھنڈے نہیں لٹک رہے؟ مجھے نون لیگ کی غلامی پڑی ہوئی ہے، کیا کروں اور کیا کہوں اور کیا سمجھاؤں؟ اہل ایمان، آؤ اس پیغمبر کے پیغام کی طرف، اس دعوت توحید کی طرف جس کے اندر جماعت کی بنیاد کلمہ توحید تھا. جو کلمہ پڑھتا تھا وہ محمد کی صف میں، جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا ابو جہل کی صف میں. فرق کیا ہے؟ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ نے بھیجے جو ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، فجاسو خلال الدیار، وہ مار ماری. کوئی خطہ تو بتلاؤ امت محمدیہ کا. کتنے ملک ہیں؟ 57-58 ملک ہیں. کتنے وزیر خارجہ ہیں؟ کتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں؟ ایک میرے اسلام آباد سے بھی چھوٹا سا ملک اسرائیل. کیوں نہیں رب دے رہا؟ رب دے کیسے؟ 100 آدمیوں کو کھڑا کرو، 99 آدمی قبر والے سے مانگتے ہیں، رب کیسے ان کی مدد کرے؟ ہم نے وہ دعوت ہی چھوڑ دی، ہم نے وہ پیغام چھوڑ دیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. پھر کوئی خطہ، کشمیر ہے، مارنے والا ہندو بنیا، جانوروں کا پیشاب پینے والا امت محمدیہ کو مار رہا، امت محمدیہ کو مار رہا. جانوروں کی عبادت کرنے والا، گائے کا پجاری، گائے کا پجاری. کیوں؟ جو جہاد کی دعوت لے کر اٹھے وہ منہج سے ہٹ گئے منہج سے. اور میں نے ایک مجاہدین کے اجتماع سے کہا تھا، جب ان کی پہاڑوں کے اندر ایک اجتماع ہوا، میں نے کہا یہ کیسا جہاد ہے کہ وادی کشمیر میں پہنچ کر پہلے قبر پر، مقبرے پر چڑھاوا چڑھاؤ تو مجاور راستہ دیتا ہے. اس جہاد کا مقصد قبروں کو مٹانا ہے، رب کی توحید کا جھنڈا گاڑنا. یہ کیسا جہاد ہے؟ ایک تنظیم لڑنے کے لیے تیار شور ہو گیا. کیوں ناراض ہوئے؟ میں نے غلط کیا بات کہہ دی؟ کیا کہہ دیا؟ یہی کہا ہے نا، جس جہاد کے لیے نکلے ہو وہاں آگے بابے کی قبر ہے، اور اس قبر کی حفاظت آپ کے مجاہد کر رہے ہیں جن کو آپ نے اسلحہ لے کر دیا ہے. مجھے بتلاؤ میرے محمد کے صحابی ابو بکر نے کسی قبر کی حفاظت کی؟ اس نے تو کہا تھا علی جا جا، خالد بن ولید 30 صحابہ کو لے جا اور عزا کو قتل کر کے ڈھا دے. کہا کر آیا ہوں. کہا کچھ نظر آیا؟ کہا کچھ نہیں آیا. کہا دوبارہ پلٹ جا خالد، دوبارہ پلٹ جا. اسی بابے نے کہا تھا اسلام سے قبل احد کے مارکوں میں، لنا عزا ولا عزا لکم. رب کے پیغمبر نے کہا تھا عمر کہہ دے اللہ مولانا ولا مولا لکم. اس نے اپنے بابے کا نام لیا تھا. کیا آج یہ امت محمدیہ کی اکثریت قدم قدم پر اپنے بابوں کا نام نہیں لیتی؟ میرے چچا کا بیٹا ہے اس لیے بیٹی دے رہا، میرا خاندان کا آدمی
او مسلمانوں کی جماعت، ایسے پھر ایسے ہی ہوگا۔ کوئی خطہ ایسا نہیں کہ یہود ہم پر حکومت نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وہ کرتے رہے وہی ہم کر رہے۔ اس کو اٹھائیے جی، جا کے بیٹھو، چھوڑو ہاتھ ادھر سے، سیدھے ہو کر بیٹھو۔ جو وہ کر رہے، دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب ہے، کتاب، وہ میرے رب کا کلام، احسن الکلامی کلام اللہ، وہ رب کا کلام، اسے پڑھیے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہی وہ بندے بنے، سامری کو سزا ملی، مسلمان ٹھیک ہوئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے پھر ان کو کرہ، غلبہ دے دیا، پھر لٹا دیا، وہ پہلے کی طرح بادشاہ بن گئے۔ توحید ڈھا دیا انہوں نے، مقبرے سارے کے سارے، لگا دیا آگ سامری کے اس بچڑے کو۔ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ ہم تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، ناممکن ہے۔ اور یہ بھی سن لو، کوئی اٹھے اور جا کر کسی قبر کو، نہ، یہ ہماری دعوت ہی نہیں۔ جو قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اس مائنڈ کو کتاب اللہ کا سبق پڑھائیے، وہ اپنے ہاتھوں سے گرائیں گے، انہیں پتہ لگے گا کہ یہ، اور سادہ سی بات ہے۔ ابھی ہم جی ٹی روڈ سے آ رہے تھے اور ایک ملنگ سامنے کھڑا تھا، مندرہ غالباً ٹول پلازے کے قریب، بڑا سارا غلہ بھی تھا اور وہ ہاتھ بھی پھیلائے ہوئے تھا۔ غلے کے اوپر لکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے اس باکس میں چندہ ڈالیے، کیونکہ وہ قبر کے اندر بابا سمجھتا ہے زندہ کو دے دیا تو کھا جائے گا، اور یہ نہیں سمجھتا جو کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، یہ دعوت کا میدان ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح سیاسی جماعتوں کے پیچھے ہی چلتے رہے تو یاد رکھیے گا، یہ نوجوان جنہیں مسلک اہل حدیث کچھ یاد ہے، آنے والی نسل اس سے بھی فارغ ہو جائے گی، وہ راستہ بھول جائے گی۔ اپنے راستے کو اپنائیے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، اور اس دعوت پر اگر پیغمبر نے کمپرومائز، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، کیا ہے، ضرور کیجئے۔ میں یہ اپنا دامن پھیلا کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس طالب علم کو بھی کوئی کتاب اللہ سے یا پیغمبر کی حدیث سے کوئی دلیل ضرور دیجئے گا کہ فلانی قبر پر پیغمبر بھی چلے گئے تھے۔ ہم نے تو قبروں پر جانے والے مولویوں کو اس منبر پر زینت بخش دی، جو میلادوں میں جا رہے، ساتیں اور 40ویں میں جا رہے، ہائے ہائے ہائے، جو عرس اور میلوں پر جا رہے۔ ابھی میرا بیٹا یونس خان راستے میں مجھے دکھا رہا تھا کہ عرس ہو رہا ہے فیصل آباد میں، اور ایک نام نہاد اہل حدیث عالم اس عرس پر تقریر کرے گا۔ بلاؤ، مجھے بلاؤ، عرس تمہارا ہو، زیدی کو بلا کر دیکھو، یا تم نہ ہوگے یا زیدی نہ ہوگا۔ پیغمبر آئے، ان کے عرس کے موقع پر دعوت توحید دی، انہوں نے پکڑ کر چادر ڈال کر محمد کے گلے کو گھونٹنا شروع کر دیا تھا۔ میری زبان محمد سے زیادہ میٹھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او اہل اسلام، کس راستے پر چل پڑے ہو؟ کون سا منہج، کون سا طریقہ؟ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے پھر ان کو غلبہ دے دیا، پھر حکومت قائم ہو گئی، پھر بادشاہت مل گئی، پھر بگڑ گئی جماعت، پھر بگڑ گئی جماعت، پھر شرک اور کفر، زنا اور ڈاکے اور چوریاں پھر شروع کر دی، سود پر پھر مال دینا شروع کر دیا، سود کے اوپر۔ کیا ہمارے ہاں سیالکوٹ میں سود پر فیکٹریاں نہیں چل رہی؟ اور مولانا شیخ الکل فی الکل، ہر چیز ہی کل، وہ جا کر سودیوں سے چیک لا کر یونیورسٹیوں میں اور مدارس میں ان حرام پیسے سے بچوں کو کھانا نہیں کھلا رہے۔ سب جانتا ہوں، سب جانتا ہوں کہ سود کے پیسوں سے فتح کیسے ملے گی؟ پھر ایسے ہی ملے گی، ایک دن فلسطین کا مناؤ اور انہیں کہو جوتیاں کھاتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کھاؤ جوتیاں، عزتیں لٹواؤ، برباد کرو،
امت مسلمہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے۔ اور میں کل پڑھ رہا تھا، کل نہیں آج، ایک سوال مجھے آیا، فلسطین پر فنڈ جمع ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی اللہ تللے کھا گئے، جہاد کے نام پر کیا کچھ بنا گئے، اب اس کے نام پر شروع ہونے لگے۔ او اہل اسلام، او اہل ایمان، تمہیں اس دعوت کی طرف آنا پڑے گا، پھر بادشاہت ملے گی۔ یہی قرآن کہتا ہے، ہم نے وَامْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، بیٹے ہی بیٹے، فیکٹریاں ہی فیکٹریاں، جوان ہی جوان، کثرت سے قوم، وہ پھر بگڑ گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی اپنے ہی لیے، اپنے ہی لیے۔ سنور جاؤ گے تو میں بھی کہہ سکوں گا اللہ، سیالکوٹ میں آیا تھا، ایک بندہ درست ہو گیا، ایک ہی بندہ درست ہو جائے تو کامیابی ہے، نہ بھی درست ہو وما علینا الا البلاغ، ہدایت دینا تو اس بادشاہ کا کام ہے۔ میں نے تو راستہ دکھلانا ہے، کس راستے کے راہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس نظام کو تقویت دے رہے ہیں، کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ پھر آیا وعدہ دوسرا، بگڑی قوم، اور بگڑی ہوئی قوم نے پھر اللہ نے پھر بندے بھیج دیے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، ہائے ہائے، چہرے بگاڑ کر رکھ دی۔ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدِ، مسجدوں میں داخل ہو گئے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ بابری مسجد گری، آپ کو یاد ہوگا، کیا اہل حدیث اور کیا غیر اہل حدیث، کیا سنی اور کیا وہابی، ساری سڑکیں بلاک، ٹائر جلا کر اپنے منہ کالے۔ مسجد، میں نے اس موقع پر بھی کہا تھا، یہ کون سا انداز ہے؟ اپنی روش کو بدلیے، اپنے عقیدے کو بدلیے، اس رب کے سامنے جھک جائیے، مسجدوں کا رخ کیجیے۔ یہ ہمارا شہر، ہمارا ملک، اور ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی مجھے کہتے ہوتے ہیں سیالکوٹ تو آپ کا نانکا ہے، کثرت سے جو ادھر سفر کرتا رہتا۔ میرا سوال ہے، بازاروں میں کرونا نہیں، مارکیٹوں میں کرونا نہیں، اتوار بازار میں ہمارے بازار لگتے ہیں اسلام آباد، کرونا نہیں، منڈیوں میں کرونا نہیں، مسجد میں کرونا ہے، اللہ کے گھر میں۔ اور دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ جب اللہ کا عذاب آیا کرتا تھا، سلف کی جماعت مسجدوں میں بیوی بچوں سمیت رب کے سامنے گڑ گڑایا کرتی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آیا عذاب یونس علیہ السلام کی قوم پر، سامنے بادل آئے، وہ اپنے جانوروں کو لیا، بیویوں کو لیا، بچوں کو لیا، بوڑھوں کو لیا، اللہ کے سامنے سارے ہی گڑ گڑا گئے۔ میرے پیغمبر نے کہا واحد وہ جماعت ہے جو ضبط کے سامنے ایسے روئی، آسمان کے سامنے لایا ہوا عذاب اللہ نے اس قوم سے واپس کر دیا تھا۔ اللہ کے گھر میں کیا کہوں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، دل تو کرتا ہے گفتگو کروں، صحت اجازت نہیں دیتی۔ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے ان کی مسجدیں چھین لی تھی، پھر آئے اور قتل کر کر رکھ دیا۔ 70,000 یہودیوں کو قید کر کے بادشاہ ساتھ لے گیا، رومیوں نے تہس نہس کر کر رکھ دیا۔ جرم کیا تھا؟ غیر اللہ کی عبادت۔ سب سے پہلا جرم، اگلے جرم پر تو میں آیا ہی نہیں ہوں، پہلا جرم۔ اور اس قوم کا پہلا جرم کیا ہے؟ اور وہابیوں سنیو، میں تیری وہابیت اور سنیت کو جگانے آیا ہوں، تمہارا جرم بھی یہی، اپنے راستے کو چھوڑ کر مشرکوں کی ٹانگوں کی مالشیں کرتے رہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عین ممکن ہے تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، آخری بات، وقت ہو چکا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم پھر ایسا کرو گے، پھر قبر پرستی، پھر بتوں کی عبادت، پھر من کے گلوں میں، پھر انگوٹھیاں ہاتھوں میں، پھر کڑے پاؤں کے اندر، پھر مقبرے آباد اور مسجدیں بے آباد،
رب کہتا ہے عدنا، ہم پھر تم پر یہودیوں کو اور حنود کو مسلط کر کر رکھ دیں گے۔ کتنے سال ہو گئے لڑتے ہوئے، شہادتیں ہوتی ہوئی، مرتے ہوئے، جوان ذبح ہوتے ہوئے، نتیجہ فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے، جو کہا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ سب سے پہلی بات خلاصہ کلام اللہ کی توحید، اس پر سودا نہ کیجیے، کوئی کیوں نہ ہو، نوٹ ملے، ووٹ ملے، نہ ملے، رب کی توحید۔ جہاں ڈاکہ پڑے وہ مجلس چھوڑ کر چلا جا، اگر زبان میں ہمت نہیں ہے اس مجلس سے اٹھ جا، اگر ان پر عذاب آیا مارا جائے۔ وآخر پانی دیجیے، آئے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائی ذیشان صندل حافظہ اللہ کہنے لگے کہ آپ بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دیں۔ مجھے یاد ہے شعور کی حالت میں سخت سے سخت بیماری بھی میں نے کاٹی، اللہ کے فضل سے ہمیشہ میں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور دعا کیجیے اللہ ہمیشہ جب تک زندہ رہوں سنت کے مطابق کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، علماء کے لیے ایک نصیحت ہے۔ میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ مسجد میں جو ہی داخل ہوئے انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں بیٹھ گئے۔ ہم سینئر طلباء تھے، میں ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ وقت گزرتا گیا جمعے کا، میں نے کہا اجازت دیں تو شاگردوں میں سے جو مجھ سے بھی سینئر ہیں ان سے خطبہ دلوا لیتے، کیونکہ میڈیکل میں آپ کو ابھی ہلنے کی بھی اجازت نہیں۔ کہنے لگے نہیں، ہم چپ ہو گئے۔ 1:15 بجے انہیں احساس ہوا کہ کچھ درد میں کمی آئی، دل کے درد میں۔ مجھے کہنے لگے ذرا ہاتھ ڈالیے، بہت جسم کے مالک اور قد کاٹ کے اور علم کے۔ ہم نے ہاتھ ڈالا، اٹھایا، شاگردوں نے پکڑ کر آہستہ آہستہ
میں نے کہا ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے دیں، محبت ہے نا؟ کہنے لگے ممبر پر چڑھاؤ مجھے۔ ممبر پر چڑھایا تو کھڑے ہو گئے، ہماری تو جان ہی نکل گئی، گر جائیں گے، دل کی تکلیف۔ 2.5 گھنٹے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی سمجھتے تھے شاید میری زندگی کا یہ آخری خطبہ ہی۔ تو علماء کو چاہیے چھوٹی موٹی شدت کی بھی تکلیف ہو، ہاں کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہے، معذور ہے، جب وہ چل سکتا ہے، وہاں پر پہنچ سکتا ہے، گاڑی تک جا سکتا ہے، تو آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر خطبہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الموحدین فی کل مکان، اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ 1.5 سال کا بچہ حود اسماعیل پانی میں گر کر جل گیا ہے، دعا کریں اللہ اسے صحت عطا فرما، اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم میں بھی بیمار ہوں اور بڑی تکلیف ہے، گردے میں جو پتھری چلتی ہے، اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ توحید کی دعوت خالص دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو پریشان ہیں اپنی بیویوں سے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بیویاں خامندوں سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم ہمارا تو ہی داتا اور دستگیر ہے، اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ ہمارے بزرگ جمیل بھٹی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا کریم جو میں نے توحید کی باتیں کی ہیں، اللہ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذخیرہ آخرت بنا دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔